کل کے مراد کل تھا، ہمارا سبق نہیں ہو سکا تھا، کل سے جو پہلا سبق ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے وصف کے حوالے سے پڑھا تھا، وصف کے حوالے سے، یعنی ہم اسباب من صرف کے 9 اسباب پڑھ رہے تھے، اور اسباب من صرف کے 9 اسباب میں سے ہم نے 2 اوصاف کا پڑھ لیا تھا، عدل اور وصف کا ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ عدل اور وصف کے بعد جو اگلا سبب ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے یا اسباب من صرف میں سے، وہ تانیث ہے، تانیث، ٹھیک ہے۔ لیکن تانیث کے اندر تفصیل ہے، ہر تانیث غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ تانیث کے اندر یہ تفصیل ہے کہ تانیث کی 3 قسمیں، تانیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تانیث بالتا، ٹھیک ہے، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے، تانیث کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں، ایک ہے تانیث لفظی اور ایک ہے تانیث معنوی۔ تانیث لفظی اس کو کہتے ہیں جس میں علامتی تانیث لفظوں میں موجود ہو، جس طرح طلحہ میں علامت تانیث گول تاخر میں موجود ہے، عائشہ میں علامت تانیث گول تاخر میں موجود، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی تانیث معنوی، تانیث معنوی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے مثال اس کی زینب وغیرہ۔ پھر یہ جو تانیث لفظی ہے، تانیث لفظی کی پھر اپنی گھر میں 2 قسمیں، تانیث لفظی کی پھر اپنے گھر میں 2 قسمیں، ایک ہے تانیث لفظی بالتا، ایک ہے تانیث لفظی بالتا۔ تانیث لفظی بالتا اس کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث تا علامت تانیث موجود، ٹھیک ہے، جس میں تا علامت تانیث موجود، اور ایک ہوتی تانیث بالالف، ٹھیک ہے، تانیث بالالف اس کو کہتے ہیں جس میں الف علامت تانیث موجود، جیسے کہ الف مقصور، الف ممدودہ کا حبلا، یہ تانیث بالالف ہے، خنسا، حبلا وغیرہ کے جو الفاظ، یہ تانیث کا بنیادی تعارف ہے، یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کو ذرا سن لیجئے، تانیث کی تعریف ہے جس میں علامت تانیث موجود ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تانیث لفظی، ایک ہے تانیث معنوی۔ تانیث لفظی جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہے، اور تانیث معنوی جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تانیث لفظی کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک ہے تانیث لفظی بالتا اور ایک ہے تانیث لفظی بالالف۔ تانیث لفظی بالتا اس کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث تا موجود ہو، جس طرح طلحہ، عائشہ، اور تانیث بالالف اس کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث الف ہو، جس طرح کہ حبلہ، ٹھیک ہے، الف مقصور، الف ممدودہ وغیرہ۔ اچھا، اتنی بات تو ہو گئی، اب تو یہ آ گیا تانیث کا بنیادی تعارف۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تانیث کس صورت میں غیر منصرف کا سبب بنے گا، یعنی ہم نے بتایا کہ تانیث غیر منصرف کے اسباب میں سے تیسرا سبب، لیکن کیا جہاں بھی تانیث ہوگی وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، یا اس کے لیے کچھ شرائط ہے، کوئی تفصیلات ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی اس کی شرائط اور تفصیلات ہے۔ تو تفصیلات یہ ہے کہ جو تانیث
بالالف ہے، تانیث بالالف مکسور اور تانیث بالالف ممدودہ، وہ تو ہمیشہ غیر منصرف ہو، یعنی اگر تانیث الف مکسورہ یا الف ممدودہ کی شکل میں ہو تو وہ ہمیشہ غیر منصرف ہو، ٹھیک ہے. کی وجہ یہ ہے اور اس کے لیے کوئی اور شرط بھی نہیں ہے، کوئی اور سبب بھی ضروری نہیں ہے وہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تانیث بالالف ہے نا جی، چاہے وہ بالالف مکسورہ ہو یا بالالف ممدودہ ہو، ٹھیک ہے، وہ خود ایک سبب دو کے قائم مقام. ہم نے آپ کو بتلایا تھا نا جی کہ کبھی ایک سبب دو سے اسباب کے قائم مقام، ٹھیک ہے. تو جو تانیث بالالف ہے یہ خود ایک ہی سبب دو کے قائم مقام، ٹھیک ہے، خود ایک سبب دو کے قائم مقام ہے. اس لیے تانیث بالالف میں تو بہت واضح ہے کہ وہ غیر منصرف ہوگا. الف مکسورہ کی مثال اس طرح حبلا کا لفظ، الف ممدودہ کی مثال حمراء کا لفظ. اب یہ ایسے الفاظ ہے یہ کیا ہوں گے جی، یہ ہمیشہ غیر منصرف ہو، ٹھیک ہے. یہ تو آگے بالالف کی بات. اب ہم آتے ہیں تانیث لفظی بالتا کے اوپر، ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، تانیث لفظی بالتا کے اوپر. تانیث لفظی بالتا کے غیر منصرف بننے کے لیے صرف اور صرف علمیت شرط، یعنی جو تانیث لفظی بالتا ہے اس کے اندر جب عالمیت ہوگی تو عالمیت کی وجہ سے اس کو غیر منصرف کہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہاں تانیث غیر منصرف کا سبب تب بنے گا جب ساتھ میں عالمیت بھی موجود. عالمیت کا مطلب کیا ہے؟ عالمیت کا مطلب وہ نام بن جائے. مثلا اب عائشہ کا لفظ ہے، عائشہ کا لفظ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ عائشہ کے لفظ میں تانیث بالتا ہے اور یہ دو اسباب کی وجہ سے غیر منصرف کیسا ہوگا؟ دو اسباب کی وجہ سے. ایک عالمیت کی وجہ سے کہ نام ہے، عالمیت کا مطلب کہ کسی کا نام. تو اب عائشہ کا لفظ ہی غیر منصرف ہے کیونکہ یہ کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تانیث موجود ہے. اب تانیث تب اثر دکھائے گا اپنا جب اس کے اندر عالمیت موجود ہو، یعنی تب تانیث غیر منصرف کا سبب بنے گا. چونکہ عائشہ کے لفظ میں عالمیت موجود ہے اس لیے تانیث نے اپنا اثر دکھایا اور عالمیت کی وجہ سے اب تانیث بھی ایک سبب ہے. عالمیت اور تانیث مل کر یہ ان دو اسباب کی وجہ سے طلحہ کا لفظ، عائشہ وغیرہ کے جو الفاظ ہیں یہ غیر منصرف ہوں، ٹھیک ہے. جی جی یہ واضح ہے جی. اچھا اب اگلی بات آئی تانیث معنوی کی کہ تانیث معنوی کب غیر منصرف کا سبب بنا. تانیث معنوی کب غیر منصرف کا سبب بنے. اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تانیث معنوی کے ساتھ ساتھ تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے، تین شکلوں میں سے کوئی ایک شکل پائی جائے، وہاں تانیث معنوی کے باوجود اس لفظ کو منصرف پڑھیں گے. تانیث معنوی کے باوجود اس لفظ کو منصرف پڑھیں گے. وہ تین شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط کہ وہ تین حروف پر مشتمل ہو، تین سے زیادہ پر مشتمل نہ ہو، ٹھیک ہے. نہیں، تین شرائط ساری تینوں پائے جائے، تینوں میں سے کوئی ایک نہ. جب تینوں شرائط کسی لفظ میں پائی جائے تو اس لفظ کو پھر ہم اس کا غیر منصرف
اور منصرف پڑھنا دونوں جائز ہے تانیث معنوی. تینوں شرائط کیا ہے جی؟ کہ وہ لفظ 3 حرفی ہو. نمبر 2 درمیان والا حرف ساکن ہو. نمبر 3 وہ عربی زبان کا نام ہو عجمی زبان کا نام. تب جا کر علمیت کی وجہ سے تانیث معنوی کو منصرف بھی پڑھ سکتے غیر منصرف بھی. مثلا ہندن کا لفظ ہے ہندن. اب ہند ایک خاتون کا نام ہے تانیث معنوی ہے اس کے اندر اور علمیت بھی ہے نام ہے. لیکن کیا اس کو غیر منصرف پڑھیں گے؟ جواب چونکہ اس کے اندر 3 شرائط پائی جا رہی ہے. جہاں 3 شرائط پائی جائے تانیث معنوی کے ساتھ وہاں پر پھر اس کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھنا ٹھیک ہے. کیسی پائی جا رہی ہے؟ کہ ہند ان کا لفظ 3 حروف ہے ہا نون دال. درمیان سے ساکن بھی ہے نون. ٹھیک ہے. اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے عجمی زبان کا بھی. لہذا جو ہند ان کا لفظ ہے اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ تو وہ صورت ہوئی جہاں تانیث معنوی کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں. وہ کون سی صورت ہے جہاں تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے؟ تو وہ صورت یہ ہے کہ اگر ان 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل آ جائے تانیث معنوی کے ساتھ تو وہاں علمیت کی وجہ سے تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب. پہلی صورت وہ 3 حروف سے زیادہ ہو. زینب کا لفظ ہے. اب زینب کا لفظ کا آپ دیکھیں زینب کے لفظ میں آپ دیکھیں میرے بھائی سب سے پہلی بات تانیث معنوی ہے اس کے اندر. دوسری بات عالمیت ہے. لیکن یہاں تانیث معنوی غیر منصرف بننے کی جو شرائط ہے نا جی وہ پوری ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ 3 حروف سے زیادہ ہو. زینب کے لفظ کے اندر 5 حروف ہے زا یا نون 4 زا یا نون با 4 3 حروف سے زیادہ ہے. لہٰذا اب زینب کے لفظ کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری شرط کہ اگر وہ 3 حرف سے زیادہ نہ ہو لیکن درمیان والا حرف متحرک ہو. سر سقر کا لفظ ہے سقر. ٹھیک ہے. اب جو سقر ہے یہ جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقات کا نام ہے. عالمیت بھی اس کے اندر ہے اور سقر کے اندر تانیث معنوی بھی ہے. اب اس کی غیر منصرف بننے کی جو شرائط ہے نا 3 اس میں سے ایک شرط ہم نے بتا کہ درمیان والا حرف متحرک وہ شرط پوری ہو رہی ہے. سقر کے اندر قاف درمیان والا حرف متحرک ہے لہذا سقر کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی جی جی. اور تیسری شرط ہم نے آپ کو یہ بتلائی ہے کہ اگر وہ ثلاثی یا 3 سے زائد یا درمیان والا حرف متحرک نہ ہو تو وہ کیا ہو جی وہ عجمی زبان کا لفظ عجمی. پھر بھی اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب. مثلا ایک لفظ ہے ماہجور. ٹھیک ہے. ماہجور. اب ماجور جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے. ماہجور. اب میں ماجور میں آپ دیکھیں عالمیت ہے نام ایک شہر کا تانیث معنوی بھی ہے کیونکہ عموماً جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں نا اس کو مؤنث سمجھتے ہیں تانیث معنوی. ٹھیک ہے. اور یہ عجمی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے. جب عربی میں استعمال ہوا تو لہٰذا آپ اس کو غیر منصرف پڑھیں. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر تانیث بالالف ہو تو وہ تو غیر منصرف اس کے لیے کوئی شرط کوئی سبب ضروری نہیں. ٹھیک ہے.
لیکن اگر وہ تانیث لفظی بتا ہو تو اس کے لیے صرف اور صرف شرط عالمیت ہے. عالمیت آئے گی تو اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. اور اگر وہ تانیث معنوی ہو تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھیں گے. اگر وہ تانیث معنوی ہو پھر ہم اس بات کو دیکھیں گے. تو پھر ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کیا اس کے اندر 3 شرائط ہے یا نہیں. اگر 3 شرائطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی گئی تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. یا وہ 3 سے زیادہ ہو، یا درمیان والا حرف متحرک ہو، یا وہ عجمی زبان کا لفظ. اگر تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی پھر اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے. یہ پورا تانیث کی سبق کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کری. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ تانیث کے سبق سمجھ آ گیا؟ تاجی جو پہلے آپ نے شرائط بتائی ہیں اس میں کہا تھا ہندون والے میں کہ درمیان والا ساکن ہو، تو آگے سکر میں تو درمیان والا متحرک ہے. دیکھیں ذرا اس کو اس طرح پہ سمجھان لیں آسانی سے، آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گا. میں آسان کر دیتا ہوں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تانیث لفظی میں غور سے سنیے، تانیث لفظی بتا میں اگر 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط پائی گئی تو اس لفظ کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو اس لفظ کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے، منصرف بھی پڑھ سکتے. 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی گئی. پہلی شرط کہ وہ 3 حرفوں سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ وہ 3 حرفوں سے زیادہ ہو. زینب. اب زینب میں دیکھیں تانیث معنوی بھی عالمیت بھی 3 حرفوں سے زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اگر 3 حرفوں سے زیادہ ہو درمیان والا حرف متحرک ہو جس طرح سقر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عجمی ہو جس طرح مہجور. اگر یہ تینوں شرائط نہ پائی جائے جس طرح ہندن کا لفظ ہے. اب ہندن کا جو لفظ ہے اس میں ان 3 شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پایا جا رہا. نہ تو 3 حرفوں سے زیادہ ہے، نہ درمیان والا حرف متحرک ہے، اور نہ یہ عجم. لہٰذا اب ہندن کا جو لفظ ہے اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے. اب بات سمجھ آئیے؟ آپ اس طرح یاد کریں پھر آپ کے لیے آسانی رہے. ہاں جی ہاں جی، یہ شرطیں ہم یہ والی یاد کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر بیس کریں گے. ہاں. جس تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس تفصیل سے کریں تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کا ترجمہ دیکھیں ذرا. فرماتے ہیں کہ اما تانیث و بتا، جہاں تک تانیث بتا ہے شرط تو اس کی شرط ہی یکون عالمن کہ اس کے اندر عالمیت. طلحہ جیسا کہ طلحہ کا لفظ ہے. وقدل معنوی جس طرح کہ زینب کا لفظ ہے. ثم المعنوی، پھر معنوی اگر ثلاثی ہو ساکن الاوسط اور عجمی نہ ہو یجوز صرف و ترک، اس کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں. لاجل خفت ووجود سببین، کیونکہ اب وہ ہلکا ہو گیا اور 2 سبب بھی عالمیت اور تانیث. تو الا وگرنہ یجب من اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. ترک زینب سقر اور ماجور. تانیث بالالف المقصورہ، اور تانیث الف مقصورہ جیسے کہ حبلہ، اور الف ممدودہ جیسے کہ حمراء. فرماتے ہیں ممتنع صرفہما، غیر منصرف ہے البتہ یقینی طور پر. لأن الالف، کیونکہ یہاں جو الف تانیث ہے قائم و مقام سببین، وہ 2 اسباب کے قائم ہے. ایک یہ ہے تانیث اور ایک ہے لزومی تانیث. ایک سبب تانیث اور ایک لزومی تانیث. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ایک تانیث اور ایک لزومی تانیث. تانیث کا مطلب یہ مؤنث ہے اور لزومی تانیث کا مطلب یہ کہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتی ہے. تو یہ خود 2 سببوں کی قائم مقام ہے تانیث بالالف. اب معرفہ آپ معرفہ کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں. معرفہ اس کو کہتے ہیں جس کو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. نکرہ کی جو اپوزٹ آتا ہے نا جی.
پھر یاد رکھیں جو معرفہ ہے، جو نکرہ کی اپوزٹ ہے معرفہ، کہ جس کو واضح نے کسی معین متعین چیز کے لیے وضع کیا. معرفہ کی آپ نے اقسام پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ضمائر، اسماء اشارات، کیا ہے، اسماء موصولات، اعلام، علم اور بلام، پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی پچھلے سال؟ اب بات یہ ہے جی کہ معرفہ کی اقسام میں سے صرف اور صرف جو علمیت ہے نا وہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا. کون سا جی؟ صرف اور صرف علمیت. تو جہاں معرفہ کا لفظ بولیں گے غیر منصرف کے اسباب میں، یہاں صرف ایک قسم مراد ہے عالمیت. عالمیت کا مطلب شخص یا جگہ وغیرہ کا نام. لاہور ایک علم ہے، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں عالمیت میں شرط ہے کہ عالمیت سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے سوائے وصف کے. وصف اور عالم جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک سبب دو میں. فرماتے ہیں امل معرفت، جہاں تک معرفت ہے فلا یعتبر فی منع صرف منہا، تو نہیں اعتبار کیا جائے گا اس کی غیر منصرف ہونے میں الا العالمیت، مگر صرف عالمیت. وتجتمع، اور معرفت جمع ہو سکتا ہے مع غیر الوصف، وصف کے علاوہ سب کے ساتھ معرفہ کا ہے جو ہے وہ جمع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے سبق میں ہم نے تانیث اور معرفہ کا پڑھ لیا. حجمہ اور جمع ہم اس کو کل کے سبق میں کریں گے. کوئی سوال آپ کا ہو، آپ میں سے کسی کا آج کے سبق میں کوئی سوال ہو کسی کا؟ ہاں جی بتائیں جی. نہیں ٹھیک ہے استاد جی، یہ لزوم تانیث کا مطلب ہے کہ لفظ میں علامت نہیں ہے لیکن وہ بطور تانیث استعمال ہو رہا ہے. نہیں، لزوم تانیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مؤنث ہونا لازم ہے تانیث بالالف کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مؤنث ہونا لازم ہے. بس آپ آسانی کے لیے ویسے سمجھنے کے لیے آپ اتنی بات بھی سمجھیں گے تو کافی ہے کہ تانیث بالالف دو سببوں کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، کیوں قائم مقام ہے؟ کیونکہ جو الف ہے نا، الف نہیں سوری، اس طرح قائم مقام ہے کہ تانیث، ایک تو تانیث ہے خود اس کے اندر، دوسرا یہ جو تانیث بالالف ہے یہ ان الفاظ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. حبلہ ہے نا، حبلہ کے آخر میں الف ہے، لا حبلہ، یہ الف کبھی حبلہ کے لفظ سے نہیں، عرب کبھی بھی حبل استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی جی جی، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ بات واضح ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، پھر آپ اسی پر اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.